الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. कुरान मजीद की आयात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, ये सारी की सारी चीज़ें खैर व बरकत वाली रहमत वाली हैं। अल्लाह जल्ल शानो का जो कलाम है ये भी बरकत वाला है, रहमत वाला है। ये जुमला मैंने इसलिए बोला कि आज हम में से हर बंदा रहमत खैर व बरकत का मुतलाशी है, तलाश करता फिरता है कि किसी चीज़ में मुझे बरकत मिल जाए। और बरकत मांगनी भी चाहिए, ज़िंदगी में भी, इल्म में भी, दौलत में भी, हर चीज़ में अल्लाह ताला से इंसान बरकत मांगे कि अल्लाह ताला हमें रोज़ी भी बरकत वाली, उम्र भी बरकत वाली, औलाद भी बरकत वाली अता फरमाए। और ये सारी बरकतें जो है अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह के नाम में हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद कलाम में फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि लोगों जितनी भी बरकतें हैं, रहमतें हैं, ये सब मेरे हाथ में हैं। मेरे नाम में भी बरकत है, मेरे कलाम में भी, मेरे ज़ात में भी बरकत है।
لیکن آج ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں آتا، قرآن پر یقین نہیں آتا۔ کوئی بندہ اگر ہمیں یہ کہہ دے فلاں درخت میں، فلاں جگہ، فلاں مزار میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں بڑی برکتیں، رحمتیں ملیں گی، تو ہر بندہ دوڑتا ہوا جائے گا کہ جی برکتیں سمیٹنی ہے، یہاں بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن اس سے کہو کہ قرآن پڑھ کے دم کر لو، اس میں بڑی برکت ہے، اسے قرآن پہ یقین نہیں آتا، اللہ پہ یقین نہیں آتا، جبکہ ساری برکتیں، رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے قرآن میں بھی برکت، اللہ کے نام میں بھی، صفات میں بھی، کلام میں، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے۔ صحابہ کرام کچھ اور لوگ تھے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان میں پھر اتنے پختہ ہو جاتے تھے کہ وہ کٹ سکتے تھے، لیکن اپنے ایمان سے وہ پھرتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے، ایمان پر پکے مضبوط ہو جاتے تھے، اور جب تک کلمہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے پھرنا نہیں، اب اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ ایک صحابیہ ہے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب کلمہ پڑھ لیا، اب اس وقت چونکہ بڑا سختی کا زمانہ تھا، آج تو ہمیں کلمے کی، اسلام کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس پر نہ کوئی مصیبت اٹھانی پڑی ہے، نہ تکلیفیں، نہ اذیت ہے۔ ماں کی گود سے ہمیں کلمہ ملا ہے، اور اس لیے کلمے اور دین کی قدر ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں قدر و قیمت تھی۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں، بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ صحابیہ تھی، بڑی نرم و نازک جسم والی صحابیہ تھی، اور عورت ذات ہو تو ویسے ہی کمزور دل کی ہوتی ہے، کمزور دماغ کی، کمزور جسم کی ہوتی ہے۔ جب سیدہ زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کافروں نے جو انہیں تکالیف، مصیبتیں دی، بڑی عجیب داستان ہے۔ سارے کافر ٹوٹ پڑے سیدہ زنیرہ کو مارنے کے لیے۔ اب انہیں کوئی ہتھ کڑی پہنا کر میدان میں نہیں لایا گیا، کوئی بازو سے پکڑ کر نہیں لایا گیا، بلکہ سب کافروں نے، بے ایمانوں نے سیدہ زنیرہ کو جو ہے بالوں سے گھسیٹ کر میدان میں لایا گیا۔ سیدہ زنیرہ فرماتی ہے کہ کافروں بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے؟ کافر کہنے لگے تمہارا قصور یہی ہے جو تم کلمہ پڑھتی ہو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، جبکہ ہم نے 360 بت بنائے ہیں، 360 ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، تم ایک خدا کو مانتی ہو، یہی تمہارا قصور ہے۔ اگر تم کلمہ چھوڑ دو گی تو تمہیں ہم مارنا چھوڑ دیں گے، پیٹنا چھوڑ دیں گے۔ سیدہ زنیرہ فرمانے لگی کہ کافروں، یہ تو تمہاری بھول ہے کہ مار پیٹ سے میں کلمہ چھوڑ دوں گی، میں اپنی ایک ایک حصے کی بوٹی اور قیمت تو بنوا سکتی ہوں، لیکن نبی کا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب یہ جو رگ رگ میں، انگ انگ میں یہ کلمہ جا چکا ہے، یہ اس کا نکلنا اب مشکل ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی ایک بہترین بات لکھی ہے
قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اس کے تحت ان نے بڑی بہترین بات لکھی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا۔ دنیا میں تو یہ شروع سے یہ مصیبت ہے کہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں فرعونیت ہوتی ہے کہ ہر بندہ میرے سامنے جھکے، مجھے بڑا مانے اور میرا احترام کرے۔ یہ فرعونیت ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو اس کے دماغ میں بھی یہ فرعونیت بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ کے کافر تھا، اس نے ایک بڑی خندق کھدوا کر اس میں آگ جلوائی اور آگ میں اتنے شعلے بھڑکنے لگے۔ آگ جلانے کے بعد پھر ہر آنے والے کو کہتا کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ کئی لوگ آتے گئے، سجدہ کرتے گئے، اپنا انعامات وصول کرتے گئے بادشاہ سلامت سے۔ لوگ آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، رعایا بھی ہے، وزیر بھی ہے، سب آ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں ایک عورت ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے دودھ پینے والا۔ وہ عورت آتی ہے، اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ سجدہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے یہ عورت سجدہ نہیں کرے گی، یہ اکڑ میں ہے، اس کے دماغ میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، یہ آپ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا کہ سجدہ تو میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کروں گی اور وہی سجدے کے لائق ہے۔ یہ میری پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جو آگ نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا اور آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ عورت نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا، طاقت دے گا، میں برداشت کروں گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، مجھے آگ میں ڈال دو لیکن میں آپ کے سامنے سجدہ نہیں کروں گی۔ بادشاہ نے اس کا بچہ لیا، گود سے دیکھتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب ایک ماں کے سامنے چھوٹا سا بچہ آگ میں ڈال دیا جائے، بتاؤ ماں ویسے بچوں کے معاملے میں بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ کوئی ماں اپنے سامنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بجائے کہ وہ جلتا ہوا دیکھے، لیکن اللہ کے نام پہ جلنا اس کا مزہ کچھ اور ہے، لذت کچھ اور ہے، یہ ایمان والوں کی نصیب ہوتا ہے۔ بچہ سامنے آگ میں ڈال دیا، بچہ اس کے سامنے جل رہا ہے، لیکن ماں کی ہمت، طاقت۔ بادشاہ نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مان جاؤ، سجدہ کر لو، بچ جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عورت نے کہا نہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ سارے پردے ہٹا دے، سارے مناظر انسان کو دکھا دے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، ماں کے سامنے بچہ آیا اور بظاہر تو بچہ بالکل جل کر کوئلہ بن چکا تھا، لیکن ماں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور بچہ کہنے لگا کہ اماں آپ ٹینشن نہ لیں، بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہو،
آپ تو سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ میرے کوئلے بن چکے ہیں، میں آگ میں جل رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو میرے لیے گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کی طرح بنا دیے۔ آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر تک آپ کی میری ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں اپنے دل کو، تسلی رکھیں، آپ کی ملاقات ہماری جنت میں ملاقات ہوگی۔ عورت کہنے لگی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو مجھے وہی اللہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، سارے کام کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے، اسی کے سامنے میں سجدہ کروں گی، کسی غیر کے سامنے مجھے جھکنا گوارا نہیں ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی، آنکھیں نکل کر باہر آ گئی۔ کافروں نے سوچا کہ کمزور ہے، مان جائے گی، لیکن کیا مجال ہے کہ ماننے کو تیار ہو۔ آنکھیں نکل گئی، ختم ہوگی، کافروں نے کہا کہ اب تو مان جاؤ۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو کیا ہوا، جس اللہ نے مجھے پہلے آنکھیں دی تھی اب بھی وہ قادر ہے کہ دوبارہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ بڑے بڑے کافر اس میں موجود ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے کافر ہیں، ظلم و ستم ڈھانے والے۔ کافروں نے کہا اچھا دیکھ لیں گے جب آپ کو آنکھیں ملیں گی۔ رات کا وقت ہے، سارے سو گئے، اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی کہ اللہ آنکھیں عطا فرما۔ جب صبح ہوئی تو سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک آواز بلند فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے کافر جو دور تھے قریب آ گئے، سارے جمع ہو کر دیکھنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، دیکھے تو صحیح۔ جس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی نئی بات ہو جائے، سارے آگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دیکھے تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ سارے آ کر دیکھتے کہ سیدہ زنیرہ کو جو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، پہلے سے کئی گنا جو پہلے آنکھیں تھی اس سے اچھی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ سیدہ زنیرہ فرماتی ہے او کافرو، جو پہلے اللہ نے مجھے آنکھیں دی تھی، جو روشنی عطا فرمائی تھی، اس سے کئی گنا بڑھ کر جو اب آنکھیں دی ہے، روشنی عطا فرمائی ہے۔ پہلی والے آنکھوں سے اتنی روشنی نہیں تھی جو اب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کافر کہنے لگے اچھا یہ آنکھیں بھی ہم نکال دیں گے، اب بھی آنکھیں تمہاری یہ والی بھی ختم کر دیں گے، تو پھر کیا کرو گی؟ سیدہ زنیرہ فرمانے لگی کہ تم کتنی آنکھیں نکالو گے، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھیں عطا فرما دے۔ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، مستقیم رہی، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایک اور صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے جرم میں اسے گرفتار کر کے تختہ دار پر لایا گیا۔ تختہ دار پر جب لٹکانے کے لیے لایا گیا تو ابو جہل کان میں آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ایک بات کہہ دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں۔
چونکہ وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے صحابی تھے، نبی کی شاگرد تھے، ایمان والے تھے، کلمے والے تھے۔ ہم میں سے کوئی 14ویں صدی کا ہوتا تو جوڑ توڑ کر لیتا، لیکن وہ اعلیٰ درجے کے صحابی تھے اور بڑے لوگ تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ 2 جملے آپ نے کہنے ہیں اور آپ کی جان بچ جائے گی، آپ چلے جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اگر میری جگہ پر اس تختہ دار پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی تو نعوذ باللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابی کہنے لگا وہ بدبخت کافر، یہ جملے کہہ کر میں اپنی دنیا تو بنا سکتا ہوں، اپنی جان تو بچا سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، دولت بھی میرے ہاتھ آ سکتی ہے۔ اور ابو جہل نے کہا اس کے بدلے میں ہم تمہیں دنیا بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، منصب بھی دیں گے، مکہ کا سردار بھی بنائیں گے، سب کچھ لا لیں گے۔ قربان جاؤں صحابی کے ایمان پر۔ صحابی نے بڑا بہترین ایمان افروز جواب دیا، کہنے لگے تم یہ بات کرتے ہو کہ میری جگہ پر تختہ دار پر نعوذ باللہ رسول اللہ ہوتے، ہمیں تو خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر کانٹا چبھنا برداشت نہیں ہے، تختہ دار پر کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا بدبخت کافر دفع ہو جاؤ، بھلے مجھے سولی پر لٹکا دو، لیکن یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ ساری برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ تلاش کرتا ہے کہ ہمیں رحمتیں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، تو ساری برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے نام میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہیں۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ جو کام بھی، دکان ہو، ہر چیز ہم قرآن پڑھ کے شروع کریں گے، اس کام میں، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔